بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے میں۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ آج الحمدللہ میں اپنی بیماری کے بعد روح بصحت ہو کر کے رات 12:30 بجے مالیگاؤں پہنچا۔ آج اس وقت رات آرام کرنے کے بعد ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد میں تیار تھا۔ مجھے یوسف الیاس صاحب کا فون آیا کہ پروفیسر حافظ عبدالحفیظ انصاری صاحب آل انڈیا مومن کانفرنس کی نمائندگی کرتے ہوئے جو نیشنل سیکریٹری ہیں وہ اپنی حمایت اور تائید کے لیے لیٹر دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کمپاؤنڈ میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ضرور آ سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ میں آل انڈیا مومن کانفرنس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر مالیگاؤں کی سیٹ کو بی جے پی نے جس طرح RSS نے جس طرح ٹارگٹ کیا ہے کہ یہاں مفتی اسماعیل کی سیٹ کو گرانا ہے، ایسے ماحول کے اندر آل انڈیا مومن کانفرنس نے مجھے اپنی تائید اور حمایت دے کر کے مجھے ہمت اور حوصلہ بخشا ہے۔ اسی طرح میری بیماری کے دنوں میں جماعت اسلامی ہند شاخ مالیگاؤں نے انہوں نے بھی اپنی تائید اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ میں آل انڈیا مومن کانفرنس اور اسی طرح جماعت اسلامی ہند شاخ مالیگاؤں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حالات کو سمجھا، دیکھا اور حالات کو سمجھ کر کے فیصلہ کیا کہ آج ہمارے شہر مالیگاؤں میں ہم نے اچھائی اور برائی کے عنوان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور RSS اور بی جے پی نے اس بات کو سمجھ کر کے انہوں نے جو اسٹینڈ لیا کہ مالیگاؤں کے اندر لوک سبھا الیکشن کے پس منظر میں مفتی اسماعیل نے بی جے پی کے امیدوار کو گرانے کے لیے جو محنت اور کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کی ایک سیٹ مالیگاؤں دھولیا کانسٹیٹوینسی سے کم ہوئی ہے، تو مالیگاؤں کی یہ سیٹ انہوں نے گرانا ہے۔ اور مالیگاؤں کے اندر انہوں نے جس شخص کو درپردہ نمائندگی دی ہے اس کا بھی انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ آج مالیگاؤں والوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ RSS اور بی جے پی شیخ آصف صاحب کو درپردہ حمایت دے کر کے انہیں جتانا چاہتی ہے، اور علل اعلان وہ مجھے گرانے کے لیے دامے دیرمے قدمے سخنے ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ووٹ دینے کا فیصلہ ملک کے سنویدھان اور دستور نے عام ہندوستانی اور ناگرک کو دیا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مالیگاؤں کا ماحول ہمارے حق میں سازگار ہے، اور انشاءاللہ 20 نومبر 2024 کا جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ پہلے سے زیادہ ووٹیں ملیں گی، اور جتنی ووٹوں کی لیڈ سے ہم چن کر کے آئے تھے انشاءاللہ اس سے زیادہ ووٹوں سے چن کر کے آئیں گے۔ اور 23 نومبر کا جو دن ہوگا انشاءاللہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھیوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ میں آل انڈیا مومن کانفرنس کے نیشنل سیکریٹری پروفیسر حافظ عبدالحفیظ انصاری صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آل انڈیا مومن کانفرنس کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہمیں تائید و حمایت دی ہے۔ میں انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جن امیدوں اور یقین کے ساتھ انہوں نے مجھے تائید و حمایت دی ہے، میں ان کی توقعات پر انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں دوبارہ آل انڈیا مومن کانفرنس کا شکر گزار ہوں۔ ماحول تو الحمدللہ شہر کا پیچھے بھی سازگار تھا، لیکن اچانک میری طبیعت بگڑ جانے کے بعد حالات ایسے بن گئے کہ میرا انتقال ہو گیا تھا۔ دل کی حرکت بند ہو چکی تھی کچھ لمحوں کے لیے، لیکن ڈاکٹروں کی کوشش تھی، اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے دوبارہ نئی زندگی عطا کی۔
میں چند روز بمبئی مسینہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہا، لیکن مالیگاؤں میں میرے چلے جانے کے بعد بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو ماحول بنا کہ ایک وقت تھا دلی میں، ایک وقت تھا کہ جب میں یہاں تھا اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا۔ آج مالیگاؤں کا ہر نوجوان یہ کہہ کر کہ میں مفتی اسماعیل الیکشن میں جس طرح اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور جس طرح جوش و خروش کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے ماحول کو ایک نئی دشا دی ہے۔ اور اب اس وقت ایسا لگتا ہے کہ الیکشن 100% ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسروں کے ہاتھ سے الیکشن نکل چکا ہے، اور 20 نومبر آنے میں دیر نہیں ہے، 20 نومبر آنے میں دیر نہیں ہے۔ آج 16 تاریخ ہے، مالیگاؤں میں الحمدللہ اویسی صاحب آئے ہوئے ہیں، اور اویسی صاحب کے آنے کی وجہ سے حالات جس طرح بلندی کی طرف ہمارے لیے سازگار بنیں گے، انشاءاللہ وہ تاریخ کا ایک حصہ رہے گا۔ اور 18 تاریخ کو آخری جلسہ ہے، پرچار کا آخری دن ہے۔ اس طرح جو ہے الیکشن بالکل قریب آ چکا ہے، ماحول ہمارے حق میں سازگار ہے۔ میں مالیگاؤں کے علماء کرام کا، ائمہ کرام کا، مدارس کے ذمہ داران کا، اہلیان شہر کا، اور خاص طور پر اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، دینی تنظیموں کا، اور اسی طرح نوجوانوں کا، جنہوں نے میری غیر موجودگی میں میرے لیے بے شمار دعائیں کی، روزے رکھے، صدقات و خیرات دی، اور اپنے بس بھر ماحول بنانے کے لیے لوگوں سے ملاقات کی، جو ہمارے حق میں نہیں تھے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام لوگوں کا میں دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اتنی محبتوں سے انہوں نے نوازا ہے اور اتنی دعائیں کی ہیں کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کی بدولت اپنا کرم فرمایا، اور الحمدللہ آج ہم پھر صحت و عافیت کے ساتھ آپ کے درمیان۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بین الاقوامی شخصیت کے حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو مقام انہیں عطا کیا ہے وہ کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور اپنا ایک علمی مقام رکھتے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد حضرت حافظ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، جن سے میں بھی روحانی طور پر تعلق رکھتا ہوں، ان کے حکم پر لکھنؤ جیسا شہر چھوڑ کر کے وہ مہاراشٹر میں نیرل جیسے مقام پر آ کر کے وہ دین کی دعوت، تبلیغ اور روحانی فیض کو عام کرنے کے لیے قیام پذیر ہیں۔ انہوں نے بھی پورے مہاراشٹر کے اندر اپنی ایک ٹیم ایکتا فورم کو لگا کر کے سروے کروایا تھا کہ کہاں کس شخص کے حق میں نمائندگی بہتر ہوگی۔ اس طرح سروے کرانے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو حمایت دی ہے، اور انہی حمایت زدگان میں جن لوگوں کو حمایت دی گئی ہے، الحمدللہ مالیگاؤں سینٹرل سے میرا نام بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم ایکتا فورم اور اپنی طرف سے مجھے نمائندگی دی ہے۔ میں حضرت مولانا تائید و حمایت دی ہے۔ میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا دل کی گہرائیوں سے، اپنی طرف سے، اپنے تمام رفقا اور اہلیان شہر کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں۔